گی شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ تو شوق اگر میری نماز کا امام نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ میرا قیام بھی حجاب ہے، میرا سجود بھی حجاب ہے۔ تو یہ شوق جو ہے نا، یہ شوق جذبہ دل، یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جذبہ اس کو ہم نے جگانا ہے، اور جب یہ جاگے گا تو اس کے ساتھ پھر ہم جب یہ سفر کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کتنا مزے کا یہ سفر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سفر میں استقامت کے ساتھ جمائے رکھے۔ چھوٹی چھوٹی ٹپس میں آپ لوگوں کو دیتی رہتی ہوں۔ آج کے دور میں اپنا فوکس درست رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ وہ ٹپس ہیں، یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو اس سفر میں ہمارے کام آئیں گی اور ہمیں منزل تک بحفاظت پہنچانے میں مددگار ہوں گی۔ تو ان ٹپس کو ہم نے پلو سے باندھ لینا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم قرآن کے اندر انوالو ہو جائیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا اس دنیا میں بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم انوالو ہو گئے ہیں۔ تو وہ انوالو ہم کیسے ہوتے ہیں کہ لمحہ بھر کو بھی وہ ہمارے دل کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو پاتا، چاہے وہ ہمارا بیبی ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہمارا کوئی بھی پیارا سا رشتہ ہو جس کے ساتھ ہمیں واقعتاً محبت ہو۔ جو نیو مدرز ہیں یا جب ہم نیو مدر بنے تھے تو ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ ماں کہیں بھی ہو، دور کہیں بچہ ہو تو ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا وجود کا ایک حصہ بچے کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نے قرآن کو پکڑا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا ہے، اور قرآن شروع کرنے سے پہلے یہ اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ یہ ہمارا کامیاب ترین دور ہو۔ تو بس اس کی کامیابی یہی ہے کہ اس کو بھولنا نہیں ہے، انوالو۔ اور انوالو اسی صورت میں رہا جا سکتا ہے کہ جب ہم نے جتنا پڑھا ہے اس کو ریوائز کریں۔ آپ کی آسانیوں کے لیے میرے ساتھ میری ٹیم جو ہے وہ بہت محنت کری۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی محنت کے بعد یہ ہم ارینج کر پاتے ہیں۔ اس کے پیچھے گھنٹوں کی محنت ہے، گھنٹوں کی، اس کے پیچھے گھنٹوں کی محنت ہے۔ آیات کو چنا جاتا ہے، آیات کو اور دعاؤں کو چنا جاتا ہے، ان کے فلائٹس بنائے جاتے ہیں، ان پر تفکر کیا جاتا ہے۔ تو جتنے سٹوڈنٹس ہیں وہ سب اس میں انوالو ہوں۔ جب آپ کے آگے سے یہ آؤٹ لائن گزرے، اپنے اس پارے کو دیکھیں، دعاؤں کو دیکھیں، ان دعاؤں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب اس انداز میں پکڑ کے چلیں گے تو یہ انداز اپنانے کے لیے ہمیں اپنے شوق کو اپنا امام بنانا پڑے گا، ورنہ قرآن حجاب ہی رہ جائے گا۔ بس وہی بات ہے کہ ہم پیراشوٹ کے کپڑے پہن کے بارش میں نہا کے آ گئے تو ایک بال بھی گیلا نہیں ہوا، لیکن ہم کہیں گے ہم بارش میں نہا کے آئے ہیں، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسا نہانا ہوگا۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اور آپ سے بھی التماس ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں، جو میں بات کروں اس کو تھوڑا سا فوکس ضرور کیا کریں۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اپنا تیسرا پارہ، اور تیسرا سپارہ بڑا اہم سپارہ ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے کاپی پینسل پکڑ کے سننا شروع کرنا ہے۔ اس میں اتنی اہم آیات ہیں، آپ کو جو آؤٹ لائن ہم نے پہلے شیئر کی ہے، اہم نکات، ان کو آپ نے یقیناً دیکھ لیا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ وہ بہت بالکل، میں اس سے یہ نہیں کہوں گی کہ وہ اس پارے کی نمائندگی کرتا ہے، وہ جو آؤٹ لائن ہوتا ہے وہ تو صرف ایک ہلکا سا تعارف ہوتا ہے۔ اس پارے میں اتنی آیات ہیں جو زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی ہیں۔ آپ نے بہت غور سے اس پارے کو سننا ہے، ان آیات کو نوٹ کرنا ہے، ان آیات کو ریوائز کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے زاد راہ کی ٹوکری کا سامان ہم گروپ میں شیئر کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں، گروپ میں اس موضوع پر بات کریں۔ بہت اہم آیتیں ہیں، اسی سپارے میں آیت الکرسی آئے گی، اور اسی سپارے میں وہ آیت آئے گی لا اکراہ فی الدین، اور
اس بارے میں جو کرنے کا کام ہے، جو میری بہنیں کاپی پین سے لے کے بیٹھی ہیں، ان سے میں کہوں گی کہ متعدد بار ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کتنی دفعہ یہ آیت آئے گی اس میں، اور اس کے پیچھے ایک صفت ہوگی. یہ بھی آپ سنیں گے کہ وہ کون کون سی صفات ہیں جو ہمارے اندر جب تک پیدا نہیں ہوں گی ہم خوف سے نہیں نکل سکتے، اور نہ ہی ہم اپنے غموں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ ہماری زندگی کدھر پھنسی ہوئی ہے؟ اسی خوف اور غم میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس سے نکلنے کی ٹپس جو ہیں وہ اس سپارے میں آئیں گی. آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے اور ان باتوں کو کلاس کے بعد آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سپارے میں کچھ لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا، نان مسلمز کے خلاف نہیں، مسلمانوں کے خلاف. وہ کون سے مسلمان تھے جن کے خلاف میرے آقا تلوار لے کے آگے اور کہا کہ میرا ان سے اعلان جنگ ہے؟ وہ بھی اسی سپارے میں آتا ہے. غور کرنا ہے آپ لوگوں نے، اس کو نوٹ کرنا ہے. اور اس معاملے میں آج ہم بہت پھنستے جا رہے ہیں، بہت ساری کیا کہنا چاہیے کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال بد آراستہ کر دکھائے، اس کو خوبصورت رنگ برنگے ریپرز میں شیطان ہمارے آگے پیش کر رہا ہے.